آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ویڈیو میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ویسٹ بنگال ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کا جو ہے وہ امتحان عنقریب ہے۔ ٹی جی ٹی کا آپ کا 7 سپتمبر کو ہے اور پی جی ٹی کا آپ کا جو ہے وہ 14 سپتمبر کو ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی تیاری کر لی ہوگی، اور اسی تیاری میں جو ہے وہ چار چاند لگانے کے لیے آج کے سیشن میں ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں، جو ہے وحشت کلکتوی کے نام سے۔ یہ آپ کے سلیبس میں ہے اور ان کی غزلیں بھی جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں ہیں۔ ابھی جو ہے وہ آپ کی ہمارے یہاں پر ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے۔ آپ لوگ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ سیریز میں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریویژن بیچ بھی جو ہے وہ آن دا وے ہے، یعنی کہ ریویژن بیچ بھی آپ کو جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ ریویژن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سکسیس آف دا کی جو ہے وہ ریویژن کو کہا جاتا ہے۔ جڑنے کے لیے یہ ہمارا نمبر ہے 9045220432۔ اس پر جو ہے وہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور بیچ سے یا پھر ٹیسٹ سیریز سے جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ تو اسی سیریز میں آج ہم لوگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وحشت کلکتوی کو جو ہے وہ ہم لوگ ایگزام میں پڑھیں گے، جن کو دوسرا غالب بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ چلیے پھر، کیونکہ کلکتہ ویسٹ بنگال میں ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے وہاں سے سوالات ایگزام میں آ جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کے ایگزام کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹ۔ وحشت کلکتوی، ان کا اصل نام سید رضا علی تھا۔ سید رضا علی ان کا اصل نام، اور تخلص تھا ان کا وحشت، اور یہ وحشت کلکتوی کے نام سے کیا ہوئے، مشہور ہوئے۔ بات کریں ان کی پیدائش کی، یعنی کہ ان کی ولادت کی، کہ ان کی ولادت کب ہوئی، تو ان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 18 نومبر 1881 میں، یعنی کہ 18 نومبر 1881 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ مغربی بنگال میں، یعنی کہ ویسٹ بنگال میں۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے 30 جولائی 1956 میں، یعنی کہ 1955 میں۔ کہاں پر؟ ڈھاکہ میں، جو کیا ہے، کلکتہ کی راجدھانی تھی، یعنی کہ اب جو ہے وہ بنگلہ دیش کی کیا ہے، کیپٹل ہے، یعنی کہ راجدھانی ہے۔ ان کا جو لقب تھا وہ تھا طوطیۂ بنگال، اور ان کو جو ہے وہ غالب سکند بھی کہا جاتا ہے یا غالب ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایگزام میں اکثر پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب ثانی کسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا غالب کس کو کہا جاتا ہے، تو وحشت کلکتوی کو کہا جاتا ہے، اور ان کو طوطیۂ بنگال کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ طوطیۂ ہند کس کو کہا جاتا ہے، تو طوطیۂ ہند جو ہے وہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے، جو اردو کے پہلے غزل کو جو ہے وہ مانے جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ طوطیۂ ہند کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ستار اور طبلے کا کیا کیا تھا، آوشکار کیا تھا، یعنی کہ ان کو ڈسکور کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ تو یہ ان کی کچھ معلومات ہیں جو ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام، یعنی کہ والد کا نام محمد شمشاد علی ان کے والد کا نام تھا، اور ان کے دادا کا نام اکثر ایگزام میں آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے دادا کا نام تھا حکیم غالب علی۔ یہ ان کے کیا تھے، دادا تھے، جن کا پیشہ تھا حکیم، یعنی کہ طب ہم جسے کہتے ہیں، اور یہ بڑے مشہور ہیں۔ اکثر ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے نصاب میں مومن خاں مومن بھی ہیں، کہ طب کے کام میں یا طب کے پیشے میں سب سے زیادہ مشہور کون تھا، تو مومن خاں مومن جو ہے وہ طب کے کام میں مشہور تھے۔ اور مومن کی وفات کہاں سے ہوئی تھی؟ مومن کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ یہ بھی ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے حاصل کی، یعنی کہ محمد شمشاد علی سے۔ اس کے بعد انہوں نے داخلہ لیا کہاں پر؟ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں۔ یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ کیا کیا، شروع کیا، اور وہیں پر جو ہے وہ ان کو کیا ہوا، شاعری کا شوق ہوا۔ اور وہیں پر شاعری کا شوق جب ان کو ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی شاعری کے استاد کا انتخاب کیا، اور ان کے جو شاعری کے استاد تھے، ان کے شاعری کے استاد بنے کون؟ سید عبدالقاسم محمد شمس جو ہے وہ کیا بنے، ان کے شاعری کے استاد بنے، اور انہوں نے جو ہے وہ شاعری میں کیا کی، طب آزمائی کی، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ شاعری شروع کی۔ اور انہوں نے جو ہے وہ 10ویں کا امتحان 1896 میں پاس کیا، یعنی کہ 10th، جسے ہم لوگ میٹرکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد 1898 میں انہوں نے جو ہے وہ 12th کا جو ہے وہ امتحان پاس کیا، 1898 میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 1901 میں کیا کر لی، ملازمت جو ہے وہ اختیار کر لی، اور ملازمت اختیار جو ہے وہ انہوں نے ایک
گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کی تھی، جہاں پر ان کا کام تھا ترجمہ کرنا، یعنی کہ انہوں نے ترجمہ نگاری میں کیا کیا، اپنے کام کو انجام دیا۔ لیکن یہ اپنی جاب سے جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے، بہت جلدی اوب گئے تھے۔ ان کا جو کام تھا وہ فارسی سے جو ہے وہ انگریزی زبان میں کیا کرنا تھا، ترجمہ کرنا تھا، جسے ہم لوگ ایک طریقے سے کہتے ہیں انوادک، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیٹر۔ ان کا کام تھا کہ جو خط آتے تھے ڈپارٹمنٹ میں، یعنی کہ ایمبیسی ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ کلکتہ میں جو ہے وہ پہلے سے ہی سارے انگریزی کے آفیسرز رہا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر بیٹھ کے یہ درخواست کو کیا کرتے تھے، ترجمہ کرتے تھے۔ برطانیہ حکومت جو ہے وہ پھر وہ آگے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی کہ بھیجی جاتی تھی۔ تو وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ کچھ سال کام کیا، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف قلم گھسائی کرنی ہے۔ ان کا جو شوق تھا وہ شاعری میں تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ والی جو ڈپارٹمنٹ میں لگی تھی ایک ٹرانسلیٹر کے طور پہ، اس کو کیا کر دیا، انہوں نے ترک کر دیا، اور یہ جو ہے وہ مدارس میں چلے گئے، یعنی کہ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ چلے گئے۔ اس ڈپارٹمنٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے ملازمت اختیار کی مولانا آزاد کالج میں 1926 میں، اور یہاں پر جو ہے وہ کس کے لیکچرار بن گئے، اردو کے لیکچرار بن گئے 1926 میں۔ یہاں پر کچھ سال کام کیا، اس کے بعد یہ 1941 میں یعنی کہ 1941 میں لیڈی بیبون کالج جو کلکتہ میں ہے، وہاں پر یہ کس کے پروفیسر بن گئے، فارسی کے پروفیسر بن گئے۔ پہلے یہ اردو کے لیکچرار تھے، اس کے بعد جو ہے یہ فارسی کے پروفیسر بن گئے۔ 1949 تک یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، اور اس کے کچھ سال بعد ہی یعنی کہ 1956 میں ڈھاکہ میں کیا ہوگی، ان کی وفات ہوگی۔ اور اس طریقے سے سید علی رضا یعنی کہ وحشت کلکتوی کیا ہو گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے 1956 میں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ کام کیا، اور بہت سارے کام کرنے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اردو ادب میں بہت نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے کیا کریں شاگرد بھی جو ہے وہ بنائے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں ایگزام سے ریلیٹڈ ان کے اہم پوائنٹ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا کہ 1926 میں انہوں نے مولانا آزاد گورنمنٹ اسلام کالج میں جو ہے وہ ایز اے ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور وہیں پر ان کو جو ہے وہ 1931 میں کیا ملا، خان بہادر کا خطاب ملا، جو برطانیہ حکومت نے ان کو دیا تھا۔ اور اسلامیہ کالج سے یہ ریٹائر یا کہہ سکتے ہیں استعفیٰ کب دیا، 1936 میں، اور اس کے بعد 1941 میں لیڈی بیبون کالج میں کیا ہو گئے، فارسی کے پروفیسر بن گئے۔ وحشت کلکتوی کو جو ہے وہ 20ویں صدی کا کیا مانا جاتا ہے، شاعر مانا جاتا ہے، اور وحشت نے غالب کی شاعری کی پیروی کی ہے، یعنی کہ غالب کی جو شاعری کی خصوصیت تھی سیم ایز اٹ از وحشت کلکتوی کی شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے بہت بڑے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وحشت کی کیا کی ہے، تعریف کی ہے، یعنی کہ علامہ اقبال بھی وحشت کلکتوی کے کیا تھے، مدح تھے۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا وحشت کلکتوی کو غالب سکر یا غالب دوراں کہا جاتا ہے، یعنی کہ غالب دوسرا یا غالب ثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کس کو، وحشت کلکتوی کو۔ یہ ان کی چھوٹی سی حالات زندگی ہے، یہاں سے ایگزام میں سوال آ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے ادبی خدمات کی۔ ان کا جو پہلا شاعری کا مجموعہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں ان کا جو پہلا دیوان ہے، جس کا نام ہے دیوان وحشت، یہ 1910 یا 1911 میں شائع ہوا۔ بعض جگہ آپ کو 1910 ملے گا، بعض جگہ آپ کو 1911 ملے گا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا دیوان ہے جس کا نام ہے ترانۂ وحشت، جو ہے وہ اکثر ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں، ایگزام میں یہ بھی جو ہے وہ سوال آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ان کے کیا ہے، شعری مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ نعت ہیں جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اہم ہے۔ تو ان کی ایک نعت ہے جس کا نام ہے عہد با عہد۔ نعت ہم اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ ان کے دیوان میں بہت ساری غزلیں ہیں، کچھ غزلیں آپ کے نصاب میں بھی ہیں۔ اس کی PDF آپ کو ہمارے ٹیلی گرام پہ مل جائے گی، آپ لوگ جو ہے وہاں جا کر جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا۔ باقی اگر نہیں ملتا ہے تو یہ نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیجیے، کیونکہ بہت ساری PDF ہوتی ہیں، سرچ کرنے میں آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ نمبر ہے 9045220432۔ اس نمبر پہ آپ لوگ جو ہے رابطہ کر کے ان کی غزل کی PDF لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی سب سے مشہور نظم مانی جاتی ہے
यानी कि सॉरी गज़ल मानी जाती है वो यही है, नहीं है कि इश्क नहीं है गुलो समन से मुझे। ये इनकी गज़ल है, बहुत मशहूर है। इसके अलावा एक मुकाला है उर्दू का ताल्लुक़ बंगाल से, ये आपको जो है वो याद रखना है और ये आपको जो है वो पढ़ना भी है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के जो स्कूल है उसमें जो किताब है जिसका नाम है मुंतखाब उर्दू, उसमें जो है ये क्या है लेक्चर है, यानी कि ये जो है मज़मून दिया गया है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, उर्दू का ताल्लुक़ बंगाल से। आपको जो है वो इससे एग्ज़ाम में एक न एक सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और सवाल है और वो है इनके शागिर्द से। ऑप्शन में जो है वो आ सकता है कि इनके कितने शागिर्द हैं और कितने मशहूर शागिर्द हैं। तो इनके 3 जो है वो, वैसे तो 4 हैं इनके शागिर्द, लेकिन 3 जो हैं वो अहम है, जिसमें पहले आते हैं जमील मजहरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे हैं अब्बास अली ख़ान और तीसरे हैं इकबाल अजीम। ये 3 शागिर्द हैं किसके? वहशत कलकत्तवी के या गालिब सानी के। तो आप लोग जो है वो इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और यहीं से जो है वो आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। बाकी कोई बच्चा अगर रिवीज़न बैच में जुड़ना चाहता है और रिवीज़न बैच के साथ टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। क्लासेस और टेस्ट दोनों क्या हैं, ऑन द वे हैं, यानी कि दोनों जो हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि वक्त जो है वो आज से पूरा 1 महीना बाकी है। आज 7 तारीख है और 7 सितंबर को ही आपका क्या है एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 60 में से 60 नंबर हमारे आ जाएं तो आप लोग जो है वो इस बैच में जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।